آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں اور یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی ہوئی فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی ملکہ بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک ذہین عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت زیادہ دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرندوں پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیوان لگایا ہوا تھا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر تھے، مگر ان کا پسندیدہ پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تو جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی غیر مناسب وجہ پیش کرتا ہے تو اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اور اس کے تخت میں ہیرے، جواہرات اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط ملکہ تک لے کر جاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج دیا اور خط کچھ اس طرح سے شروع ہوا، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کے لیے، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہوگی۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر بلقیس کو دے دیا، اور ملکہ کے دیوان میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ تو ہماری توہین ہے، اس کا رد عمل سخت ہونا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ خدا کا کوئی رسول ہے، لہٰذا ہم کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ روانہ کرتی ہوں، اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو وہ کوئی عام بادشاہ ہے، تو پھر ہم لوگ اس سے جنگ کریں گے، اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو ہم اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے سجاوٹ کر دی جائے، اور راستے کی دونوں جانب عجیب الخلقت مخلوق کھڑی کر دی جائے۔ وزراء اور عمال سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، اور دیوان کو ہیروں اور سونے چاندی سے سجا دیا جائے۔ اور دوسری طرف ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں غلام، کنیزیں اور سونے کی اینٹیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان میں پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب تحائف دیکھے تو دیکھ کر شرمندہ ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و زر سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو
کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تم کو ہی مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف لے کر واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان میں حاضر ہو کر ان کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اپنے دیوان کے خاص لوگوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ طاقتور دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دیوان کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان سے ایک اور آدمی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کو یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا کر دے دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس سب سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگوں برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ آپ کا خالازاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی بھی 80 ہاتھ تھی، جبکہ اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس تخت میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیوان میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے، ہم کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی موجود ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر تشریف فرما تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری طاقت سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس عمارت میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ ایک پانی کا حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا سفید فرش ہے۔ تو پھر وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے تیرے پیغمبر کے ذریعے تیری اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا لہریں مارنے والا ایک حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک و دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھ بیٹھے اور شرک میں پڑ گئے۔ ملکہ بلقیس کو اپنی اتنی بڑی غلطی پر بہت افسوس ہوا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن روانہ کر دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔